بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مجھے احساس ہے کہ آج کل میرے ناغے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج سے میں کوشش کروں گا کہ کوئی تعطیل اور ناغہ نہ ہو پائے، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگان، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ بہت سے کام ہیں، شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، اس لیے کوئی ناغہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے معذرت، اور آئندہ کے لیے یہ وعدہ کہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی تعطل آپ کے اور میرے اس رابطے کے درمیان نہ آئے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان جیل میں کیا کر رہا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن آپ کو دکھاؤں۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنا ہوگا اور مولا علی کا قول بھی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کسی کمینے دشمن کی دشمنی سے۔ دشمن اگر بااخلاق ہو، اندر سے بڑا ہو، خاندانی ہو، تو وہ دشمنی میں بھی اخلاقیات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ جو خاندان ہے شریف کا، آپ یقین جانیے، کیا آپ کو علم ہے کہ میاں شریف کا والد امرتسر کے ہیرا منڈی میں ہار بیچا کرتا تھا؟ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مزدور آدمی تھا، اگر وہاں اس نے ہار بیچ لی تو کون سی بات۔ میاں شریف یہ کھریاں لگایا کرتا تھا گھوڑوں کو۔ ان کے گھر کے اندر کھانے کا وہ کلچر ہے، ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ تعفن کھانے کے بعد پھیلا دیتے ہیں یہ کمروں، تو یہ اخلاقی طور پہ بھی چھوٹے ہیں، عادات و اطوار کے لحاظ سے بھی بہت پست ہیں یہ لوگ۔ یہ جو میرے چہرے پہ اب کوئی غصے کے آثار اوپر رہے، وہ کیوں اوپر رہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ عمران خان سے مجھے محبت ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے، مجھے اچھا لگا ہے، میں اس کے لیے بول رہا ہوں، اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن ان کے چھوٹے پن کی وجہ سے یہ میرے چہرے کے حد و حال بدل رہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ عمران خان پر وہ زیادتیاں کروا رہے ہیں۔ یہ زیادتیاں یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو ڈنڈا مار دیا، سوٹا مار دیا، بیڑی لگا دی، گلے میں اغلال ڈال دیا، الٹے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی، مار پٹائی نہیں۔ یہ ذلالت کیا کر رہے ہیں کہ یہ گٹر بند کر دے پیچھے سے، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، اور سارے کی ساری غلاظت جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے سیل کے سامنے عمران خان، اور یہ عمران خان کا دروازہ نہیں کھولتے 4-4 5-5 گھنٹے۔ یہ بھی کوئی بات نہیں، جس کو ہو دین و دل عزیز کی گلی میں جائے کیوں، اگر اتنی بڑی ٹکر لی ہے تو یہ سب گزرتا ہے، اس پہ مجھے کوئی نہیں۔ میں نے 21 ماہ شاہی قلعہ میں گزارے ہیں بغیر پنکھے کے، بیڑیاں پہنی، یہ بیڑیاں نہیں، بڑی بڑی سی بیڑیاں، بالا حصار کے اندر 6 مہینے رہا ہوں، ایک سیل، زیر زمین سیل کے اندر، کچھ بھی نہیں۔ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مردوں پہ آتی ہے مصیبتیں، اور جب مصیبتیں بندے نے کسی بلند مقصد کے لیے اپنے پلے ڈالی ہوں تو پھر اسے صبر کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، 2 سال ہو گئے اور صحیح، لیکن ہے کیا، انہوں نے کیمرے فٹ کروائے ہوئے، اور مجھے پتا چلا ہے، اور مجھے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ باپ اور بیٹی دونوں بیٹھ کر یہ بڑی سکرین پر منتقل کر کے دیکھتے ہیں عمران خان کو بیٹھ، اور وہ بھی سمجھدار ہے، اسے بھی کسی نے بتا دیا ہوگا کہ کیمرہ کس کس جگہ لگا ہوا ہے۔ کچھ نہ کچھ جیل میں ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ وہ کام آ جاتا ہے، اسے جس طرح بتایا گیا ہے کہ یہاں کیمرہ ہے، وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور جوتے کا منہ ادھر کر دیتا ہے۔ آپ مانیں گے اس بات کو؟ تصدیق کر لے میاں نواز شریف سے، تصدیق کر لے اس کی بیٹی سے۔ تو یہ ہے وہ چھوٹا پن جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ان کے جینیاتی نظام کے اندر ہے، ان کے ڈی این اے سسٹم کا حصہ ہے یہ چھوٹا۔ ہاں آگے آئیے، ISPR نے باقاعدہ طور پر پروگرام دیا ہے۔ آپ کہیں گے مجھے کیسے پتا ہے باقاعدہ طور پر پروگرام دیا ہے؟ اور ناظرین کرام، میں نے ایک زندگی گزاری، مولا علی کا قول ہے کہ سب سے متمول وہ ہے جس کے دوست بہت زیادہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت متمول سمجھتا ہوں، اور اللہ کا شکر گزار کہ پورے پاکستان کے گلی گلی، کریا کریا، علاقے علاقے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، تحصیل تحصیل، ہر جگہ ایک دوست، اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر میرے دوست، جن کے دلوں میں اللہ نے میرے لیے محبت رکھی ہوئی۔ انہیں میں سے ایک کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ صحافی ہے وہ، کہ ISPR نے کہا ہے کہ دیکھیں، سوال تو رہتا ہے نا کہ عوام کیوں نہیں ٹوٹ رہی؟ چلے عمران خان تو نہیں ٹوٹ رہا، وہ کہتے ہیں ضدی ہے، پٹھانچا ہے، غیر سیاسی رویہ ہے، وہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ سوچ رہے کہ عوام جو جڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، وہ عمران خان کو یہ سب کچھ دیکھ کر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس کے لیے ایک نیا پروگرام دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر ISPR کی طرف سے، وہ یہ کہ شور مچا دے، رولا ڈال دے کہ عمران خان جیل میں تنگ آ گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے تاکہ مجھ پر جیل کا دروازہ۔ ناظرین کرام، آپ کو میرے تمام ولاگز یاد، عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹس لے لیں جو جیل میں رہتے ہوئے اس نے آج تک دی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ہے، اپنے جاننے والوں سے بھی کہا ہے، اپنے دوستوں سے بھی کہا ہے، اپنے دشمنوں سے بھی کہا ہے، صحافیوں کو بھی کہا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی فوج سے، کیونکہ جو کچھ بھی نظام ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پتلیاں ہیں، یہ تو کاغذ کی پتلیاں ہیں، روئی کے گولے ہیں، یہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں، گلیورز ورلڈ کے بونے ہیں یہ۔ تو عمران خان نے پھر کہا ہے اپنے دوستوں سے، دیکھیے نا کس انداز میں کس کس کو سامنے لا رہے ہیں۔ اعظم سواتنی نے کیا کہہ دیا؟ اس نے یہی کہا ہے نا کہ مجھے کہا ہے کہ آپ بات کریں فوج سے، اگر آپ کا کوئی راستہ ہے تو وہ تو ہر شخص سے
से कहेगा, जो भी कहे कि उसकी कोई तसल्ली के साथ बात सुनी जाती है उस हल्के के अंदर जो फैसला साज हैं, तो वो तो कहता है, उसे कहना चाहिए। उसने हमेशा ये कहा है कि मुझे फौजी क्यादत ने अंदर रखा, फौजी क्यादत अदालतों पर दबाव डाल रखी, फौजी क्यादत ने ही मेरा मैंडेट छीना है, फौजी क्यादत ने ही इन लोगों को मुसल्लत किया है जो सिर्फ फकत 16 सीटें जीत पाए। तो मैं भी कहता हूँ, बल्कि मैं तो इस्तदा करता हूँ, मैं लिख कर भी दरख्वास्त देने के लिए तैयार हूँ आर्मी चीफ को और तमाम कोर कमांडर्स को कि खुदा के लिए मुल्क पर रहें, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। इसका एक ही रास्ता है कि इमरान खान के साथ बात करें, उससे मुज़ाकरात करें, उससे कोई राह ले, उससे रास्ता लेंगे तो आपको दुरुस्त तौर पे रातों को नींद आएगी। नींद नहीं आ रही आपको भी। और एक शख्स को फिक्स करने के लिए, एक शख्स को तोड़ना, तो अब मैं नहीं कहता, तोड़ तो नहीं सकते, ये आपको भी पता चल गया। एक शख्स के खौफ की वजह से सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखती है, सारे अदारे बर्बाद करके रखती है। ये क्या है, क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। मैं वकील हूँ, मैं दूर को लोग खड़े होकर थूकना भी मैं समझता हूँ कि ये भी कारे फजूल है, वक्त का ज़िया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के माथे पे थूकूं, जहां यही आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठाया हो आप, यहाँ अमीनुद्दीन नामी एक भड़वे को आपने सो कॉल्ड आईनी कोर्ट का सरबराह बना दिया हो और जुडिशियल कमीशन के अंदर आपने सोर घुसा दिए हो। कुछ तो इस मुल्क का रहने देना चाहिए था, कुछ भी नहीं रहने दिया गया। अब जजेस कौन लगाएगा? ये जुडिशियल कमीशन। पॉकेट मार, चोर, उचक्के, लुटेरे, क्लाइंट्स की बनियान तक उतार कर घर ले जाने वाले लोग, वो बिठा दिया आपने जाके वहां। किस तरह आप अदालतों को कंट्रोल करेंगे, इमरान खान को आप अंदर रखेंगे, इमरान खान को तुम देंगे, क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा इस कौम का? आपको मैं नाज़रीन इकराम और भी बता दूं, और जो कहूंगा वो जिम्मेदारी से कहूंगा, किसी जगह भी मैं साबित करूंगा दलाइल के साथ। सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए इन्होंने अमेरिका तक को कह दिया है कि सारी मदनियात ले जाओ, जो कुछ चाहते हो ले जाओ, हमसे जो चाहते हो करवा लो, वो अफगानिस्तान में करवा लो, वो ईरान में करवा लो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान के इशू को आप मत छेड़े, इमरान खान से हमें नहीं बढ़ने। तो ये हालत है इनकी एक शख्स के लिए। ये पूरे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, मुल्क की खजाने बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए। वो 70,000 वोटों से हारी, चाहे उसे कम से कम 7 घंटे लगा के मेकअप करती हो खातून, काबिल एहतराम हो के खातून हो। छोड़ो, अब मां बनने का बड़ा शौक है जी, मैं माँ हूँ, तो कोई माँ वाला भेज तो बना के दुर्गा कोटे की तरह। शौक है आलिया भट्ट बनने का, और दूसरा शौक है मुतजाद माँ बनने का। बेलारूस जा रही है और साथ नवाज शरीफ जा रहा है। बंदा पूछे, ये कोई प्यो का खजाना समझा हुआ है, जिस तरह आप चाहो इस्तेमाल करते जाओ। रोजाना इश्तहारात, वो भी पैसे देने हैं जंग को, तो दे दो ना, निकालो पंजाब के खजाने से, दे दिया करो 1 अरब रुपया महीना। गजट है ना वो जाती उम्र का और ISPR का, सारा गंद इकट्ठा कर लिया। लोग देखते नहीं, सुनते नहीं। लोग मुझे कोई कहता है जरा ये देखो यार, ये क्या लिखा है, ये बदबू फैलाई है सुहेल वड़ैच ने, बदबू फैलाई है फलाने, तो वो देखना पड़ जाता है। तो अब सुहेल वड़ैच ने भी शुरू किया हुआ है, जरा वो सुने। इतना गलीज किस्म का वारदातिया सहाफत में मैंने आज तक नहीं देखा। छोटे देखे हैं, घटिया लोग देखे और भी, लेकिन इसे शौक है साथ कोई जमहूरियत पसंद बनने का भी। और कुदरत तो अपना फैसला सुना देती है। आप सोचे जिस तरह की आपकी सोच होगी, कुदरत वही आपका रूप हल्के खुदा अपनी हल्क के अंदर फैला देगा। तो अब सुहेल वड़ैच कहता है कि जनाब इमरान खान जो है उसकी तो गारंटी कोई नहीं दे रहा, वो तो आज भागने के लिए तैयार है। भाई वो देखे ना, नवाज शरीफ था, उसकी गारंटी अमेरिकन सदर ने दी, उसकी गारंटी सऊदी अरेबिया ने दी, मुत्तहिदा अरब अमारात वालों ने दी, तो वो तो चला गया। इमरान खान पे कोई एतबार नहीं करता, इसलिए इसकी गारंटी कोई नहीं देता, गारंटी नहीं देता तो इसलिए जेल में पड़ा। सुहेल वड़ैच, इंसान को वैसी ही सोच आती है जैसा उसका बातन। कहाँ इमरान खान, कहाँ समझ सकोगे तुम उसे। वो कहते हैं ना कि जब कोई तहलीकी काम किसी के जिम्मे कुदरत लगाती है, तो जिस तरह लोग मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार देते हैं बाहर, इतना बड़ा काम करने के लिए अपना मादी वजूद अपने से अलग कर दिया जाता है। मैं गुजर चुका ऐसे हालात से। उसने अपना जिस्म, अपना मादी वजूद वो जेल के बाहर छोड़ दिया हुआ है। वो कहीं रुल रहा होगा या पता नहीं कहाँ पड़ा है, जैसे जूते पड़े होते हैं। वो सर तपा रूह है जो अंदर, आप रूह से लड़ रहे हो, कोई कलम से, कोई गंदी जुबान से, कोई डंडे से, कोई तलवार से, कोई तोप से, कोई ताकत से। क्या है, क्या 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 हो गया? वो इज्जत में इजाफा के मैंने जिंदगी में ऐसे इज्जत में इजाफा नहीं देखा। बंदा सियासी हो, लीडर हो, मकबूल हो सकता है, इस तरह लोगों के दिलों में उतरते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये नाज़रीन इकराम, एक बाकायदा तौर पे इससे बचने आपने एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 कि इमरान खान घबरा गया है, इमरान खान जेल से निकलना चाहता है, इमरान खान बात करनी चाहता है। मैंने कह दिया बात करनी चाहता है, बिल्कुल ठीक है, मैं तायद करता हूं उसकी, करनी चाहिए बात, फौज से करनी चाहिए जिसने पकड़ के रखा हुआ है। ये कौन है? और दूसरा, ये आपको तासुर देना चाहेंगे कि पार्टी PTI टूट गई है, हिस्से बुखरे हो।
یہ کون ہے بھائی؟ قابل احترام ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت، یہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے ماں باپ کو مارے، بھائیوں کو مارے، قتل و غارت کرے، اور بابا قوم عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور پی ٹی آئی یہ قوم ہے، آپ کی پارٹی نہیں، قوم پوری کی پوری عمران خان کے ساتھ کھڑی۔ جب تک عمران خان باہر نہیں آتا، اقتدار میں نہیں آتا، اگر اس کی زندگی رہی، ہاں اقتدار میں آنے کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہو، عوام اسے اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا کے پھر چین لے گی، وہ ٹک ٹاک منصوبوں سے نہیں جائے گا۔ کیا عورت میری ریڈ لائنز کہاں عورت کس کی ریڈ لائنز ہے؟ آپ نے کہاں عورت کو کبھی تقدیس دی ہے؟ جاؤ جا کے اپنے باپ سے پوچھو، جاؤ جا کے اپنے چچا سے پوچھو، جاؤ جا کے اپنے چچا کے بیٹے سے پوچھو، کس سے کہانیاں پتہ بھی ہوں گے۔ تو ایسے اشتہاروں سے کیا عوام عمران خان کو چھوڑ کے آپ کی طرف دھیان دے گی؟ یہ صاف ستھرا پنجاب سے اور لاہوریوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہوا، جو جی پتا ہے ہمارے پیسے، اور یہ تو دروگے کا کام ہے جس کا فخر لے دیا تم بی بی مریم، میں نے یہ سڑک صاف کروا دی، یہ دروگے کا کام ہے بیچارے کا۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدور، ان کے کوئی اور مناسب ہو، ان کے ایریاز اور ہوتے سوچنے کے اور کام کرنے کے۔ اندھیر خدا کا کہتے ہیں جی سنگل ڈیجٹ پر مہنگائی آ گئی ہے۔ یہ گزرتے گزرتے سبزیاں لینے کے لیے میں کھڑا ہوا، 880 واٹ کی ننگی تار لگی ہر شے، لوگوں سے پوچھتا ہوں کیسے گزر اوقات ہوتی ہے، آپ یقین جانیے ناظرین اکرام، پتہ نہیں کہ لوگ راوی میں تو پانی کوئی نہیں ہے، نہیں تو چھلانگ لگا کر مرنے والوں کی باری نہ آئے 6 مہینے۔ یہ اس حد تک اندر سے لوگ تنگ ہے اس زندگی سے، یہ لگے ہوئے ہیں، رات ہوتی ہے لاہور میں بجلی ہے کوئی نہیں، اور یہ جلا دیتے ہیں لائٹیں پہ، گزرے لوگ ہمیں اچھا کہیں، کوئی اچھا نہیں کہے، اور وہ لوگ جنہوں نے لا کر انہیں بٹھایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے کون سا یہاں رہنا، جیسے کسی نے جہاز تھے، کیونکہ نیچے جو صورتحال ہے، جو عوام کا غیظ و غضب ہے، یہ کبھی ایسے ہوا نہیں تھا، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہماری فوجی قیادت کو یہ علم نہ ہو کہ لوگ ان سے کتنے دور ہو چکے ہیں، کتنے متنفر ہو چکے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ قوم شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے، تو کس طرح لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، بالخصوص پنجاب میں کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اچھی بات نہیں، میں پازیٹیو انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، پنجابی کا ایک اپنا کردار رہا ہے، پنجاب کبھی بھی فوج کے خلاف بات بھی نہیں سنا کرتی تھی، اب پنجاب سب سے آگے، اتنا آگے ہے کہ جس کا شمار کوئی، کیونکہ بلوچوں نے سوچ لیا بھی ہم نے ان کے ساتھ رہنے کوئی نہیں، پشتونوں نے بھی سوچ لیا ہم نے رہنے کوئی نہیں، بعد میں سندھیوں کی باری آئی، تو اس طرح ملک ٹوٹتا اور بکھرتا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ میں اب مستقبل میں جھانک سکتا ہوں بہت برے حالات، طاقت کے زور پہ کبھی مختلف لسانی اکائیوں کو، ثقافتی اکائیوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا، صرف انصاف ہے، محبت ہے، قربانی ہے، جس کی وجہ سے یہ وفاق قائم رہتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، ایک ہی راستہ، عمران خان کو منا لیجیے، عدالتوں پر سے دباؤ ختم کر دیجیے، مقدمہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ باہر آ جائے گا، یہ خوف نکال دیجیے گا آپ کا کیا بنے گا، وہ اڑا دے گا، وہ لٹکا دے گا۔ جیل میں انسان جب تنہائیاں پلے پڑتی ہیں بہت کچھ سوچتا ہے، بندے کا نام وہی رہتی ہے، سکونت وہی رہتی ہے، ولدیت وہی رہتی ہے، شکل و صورت بھی وہی رہتی ہے، قدرے، لیکن اندر سے انسان بدل چکا۔ اور دیکھو جیسے برسات میں چیونٹیوں کے پر نکل آتے ہیں، وہ میرے شہر کا ایک خواجہ یورینل میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اس کی طرح کا اس کا منہ ایگزیکٹلی، وہ کہتا ہے جی دیکھو جی میرے سیالکوٹ میں کھڑا ہو کر جو اس کا لہجہ ہے غیر شائستہ، غیر شستہ، بازاری، ان پڑھوں والا، تو اس نے بھی یہ کہا ہے، میں سن رہا تھا خدا کی شان، کہ ہوں عمران خان کہندا مینوں اتھوں کڈو، جا کے شکل اپنی چھپا، 2 ٹکے کے کیا میں کہوں، کچھ منہ سے نکل چلا تھا۔ ناظرین اکرام اجازت دیجیے، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ، اللہ حافظ۔